بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ صدیق ساجد آفیشیل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چیف کو بڑا جو ہے وہ روکا گیا، بڑا کہا گیا کہ نہ جائیں، ایران نہ جائیں۔ پورا ایران امریکی سیٹلائٹ کی نظر میں ہے، اسرائیلیوں کی نظر میں ہے، خدا نہ خواستہ وہ کوئی شرارت نہ کر دیں۔ لیکن چیف صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایرانیوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد آپ کے پاس آؤں گا اور میں اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ چیف کا جہاز اڑا، ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیکورٹی حکام بھی تھے۔ تو پھر ظاہر ہے رسک تو نہیں لیا جا سکتا تھا، جو سیکورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، آخرکار وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، فیلڈ مارشل ہیں۔ پاک فضائیہ کے 8 لڑاکا طیارے چیف کے جہاز کو اپنے حفاظتی حصار میں لیتے ہیں، اور جب تک چیف کا جہاز بحفاظت تہران لینڈ نہیں کر جاتا، وہ طیارے فضا میں رہتے ہیں تاکہ امریکہ یا اسرائیل کوئی شرارت نہ کریں۔ پھر چیف وہاں کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ایران کی ایک غیر معمولی اور بہت ہی بڑی فیصلہ ساز شخصیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرتے ہیں، جو کہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ISI ہے۔ وہاں پہ جو فوٹیجز چلی، جو ویڈیوز چلی، اس میں آپ کو بعض چہرے دھندلے نظر آئیں گے، وہ جان بوجھ کے تاکہ دشمن ان چہروں کو پہچان نہ سکے۔ لیکن ہمارے چیف اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور اس مشن میں سرخرو ہو کر واپس لوٹے ہیں، پاکستان آ گئے ہیں۔ ان 2-3 دنوں کے دوران انہوں نے ایرانی قیادت کو نہ صرف قائل کیا، ان کے مطالبات کے حوالے سے بھی، اور پھر خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے بھی، اور پھر پاکستان جس طرح ان کا ساتھ دے رہا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ چیف کا مشن اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام منجمد کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ ایران جو ایٹمی ہتھیاروں کے بنانے کے حوالے سے مواد ہے، وہ بھی کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کو تیار ہے، لیکن ایران کا ایک مطالبہ جو ہے وہ مانا جائے گا، اور اس کے اوپر پاکستان اپنی پوری کوشش چین اور روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کرے گا کہ ایران کو جو ہے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی، یعنی کہ سول مقاصد کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی طاقت جو ہے، یہ ایٹمی پاور جو ہے اس کا حق حاصل ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے جی، وہ پہلے بھی کرتے تھے، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ بدلے میں ایران جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی ایک ایسے فارمولے پر پہنچیں گے جس سے دونوں کا فائدہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول تو ایران کا رہے گا، لیکن اس کے اوپر پھر کسی اور کے اوپر پابندی امریکہ سمیت نہیں رہے گی۔ تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ لبنان کا مسئلہ تھا، جنوبی لبنان، حزب اللہ، وہ حل ہو گیا، 10 دن کی جنگ بندی ہو گئی، وہ مطالبہ مان لیا گیا، ایرانی عوام نے جشن بھی منا لیا، حزب اللہ نے بھی منا لیا، بیانات بھی آ گئے۔ تو وہ جناب اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات بھی شروع ہو گئے، اور اس کی ضمانت امریکی صدر ٹرمپ نے دی۔ پاکستان نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔
تو چیف کا جو دورہ تھا، دیکھیں ایک تو جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کا جس طرح ایران میں استقبال کیا گیا وہ غیر معمولی تھا. آپ باڈی لینگویج دیکھیں ایرانی صدر کی، وہ شکر گزار ہیں پاکستان کے، ریاست پاکستان کے، پاکستانی عوام کے، پاکستانی فوج کے وہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی پاکستان نے، ان کے مسائل سنے. کوئی اور دنیا کا اور ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ چیف اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ایران گئے، لیکن انہوں نے رسک لیا امن کی خاطر، استحکام کی خاطر. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اسلام آباد میں آپ کو رونقیں شونقیں چہل پہل جو ہے وہ نظر آئے گی، کیونکہ ابھی تو یہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایٹمی پروگرام ایران جو ہے وہ اس کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو افزودہ یورینیم ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیا جائے گا. یہ ٹرمپ نے کہا ہے، اور اس نے کہا میں اسلام آباد بھی آ سکتا ہوں. اچھا، اس میں بھی ایک مجھے بات یاد آ گئی، بلکہ انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس کو کوڈ بھی کیا. یہ بات ٹھیک ہے، ادھر ادھر سے بھی جو ہے اس کا ہم نے پتہ کیا، یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ پہلا جو مذاکرات کا دور تھا اس میں بھی 80% 90% جو چیزیں تھیں وہ حل ہو گئی تھیں، طے ہو گئی تھیں، اور معاہدہ ہونے کے بھی قریب تھا. تو جناب وہ جے ڈی وینس نے فون کیا ہے ٹرمپ کو اور اس کو بتایا کہ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. صبح 6-7 بجے کی بات ہے، پریس کانفرنس سے پہلے 80-90% چیزوں پہ اتفاق ہو گیا، باقی پہ مذاکرات جاری رہیں گے. تو ٹرمپ نے جناب، جو کہ ٹرمپ کی سیاسی چال تھی، ٹرمپ نے کہا نہیں آپ نے معاہدہ نہیں کرنا، بہرحال آپ ابھی ڈیل نہ ان کے ساتھ کریں اور واپس آ جائیں. تو وہ ٹرمپ وہ چلا گیا جے ڈی وینس واپس. اس نے جا کر ان سے کہا کہ جناب ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مزید ہم نے مشاورت کرنی ہے، میں پھر آؤں گا. تو یہ جو ابتدائی پہلا راؤنڈ تھا اس میں جو پیش رفت ہوئی تھی وہ ٹرمپ کے لیے ہی مؤخر کی گئی، ملتوی کی گئی، تاکہ ٹرمپ اس کا سیاسی کریڈٹ خود لے سکے. اب وہ خود آنا چاہتا ہے، چیزیں وہی ہیں. اچھا، اس میں ایرانیین بھی کچھ وقت حاصل کرنا چاہتے تھے مذاکرات کے لیے، دوسرے مرحلے کے لیے، انہوں نے بھی مان لیا. اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ غیر معمولی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے وفاقی دارالحکومت میں، جو کہ کسی بڑی پیش رفت کا اشارہ بھی ہیں، گرین سگنل بھی ہیں. اور ایران نے بھی چیف کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ جناب بس آپ سمجھ لیں کہ ضامن ہمارے چیف ہیں، یا پاکستان ضامن ہے ایران کی طرف سے. چین بھی اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہے، اور بھی اس میں مالک ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین کردار ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ادا کیا ہے. اور خاتم الانبیاء کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، یا باقر جو کالیباف ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کے بڑے قریب ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے چیف کی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی تصویر نہ جاری کی گئی ہو یا اس کے اوپر پابندی ہو، لیکن یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے. تو چیف کا ہمارا جو مشن تھا، اس میں پھر جیسا میں نے کہا کہ پاکستانی جو قیادت ہے اس کے لیے ایک بڑا فخر کا، پاکستانی قوم کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ ایران کی ایک گلوکار ہے، مشہور گلوکار، انہوں نے آرمی چیف کے دورہ ایران کے اوپر ایک خصوصی نغمہ ان کے لیے جاری کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں، وہ بڑا مشہور ہے اور وائرل ہے. جب وہ چیف صاحب ادھر ہی تھے تو وہ اس وقت ہی جو تھا وہ وہاں پہ نغمہ جو ہے اس نے جاری کر دیا، جو بہت زیادہ وائرل ہے. باقی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آبنا ہرمز کی ناکہ بندی، جہاز آ رہے ہیں، کچھ رک رہے ہیں، تلاشیاں لینا، یہ چلتا رہے گا. وہ دونوں ایک دوسرے کو سیاسی بیانات جو ہے نا وہ عوام کی کنزپشن کے لیے دونوں دے رہے ہیں. ٹرمپ ہر حال میں جو جیتنا چاہتا ہے وہ مڈ ٹرم انتخابات جیتنا چاہتا ہے، اور اس کا سہرا ٹرمپ کے اوپر نہیں جائے گا، اس کا سہرا بھی ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جائے گا، کہ جو ان کے لیے اور امن کے لیے ایران میں استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. عربی ممالک، خلیجی ممالک کو اعتماد میں لینا، ان کو بنانا، جبکہ ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایران جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بالکل آسان کام نہیں تھا. یہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز جو ہے وہ نہ کریں. تو یہ اب کسی وقت بھی جو ٹرمپ صاحب ہے وہ وارد ہو سکتے ہیں. اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہ پھر جناب ابھی تک تو چیزیں جو ہے وہ طے ہے. ٹرمپ یہ کہہ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے جی،
اور باقی ادھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی 10 دن کی جنگ بندی ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب آ جائیں جناب، ایک بڑا فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست کے اوپر۔ وفاقی حکومت نے یہ کیا تھا کہ کابینہ کی منظوری ہوئی تھی اور وفاقی کابینہ نے گریڈ 17 سے لے کر 22 تک کے پاور سیکٹر کے جتنے بھی افسران تھے نا، پاور سیکٹر ہو، وابڈا ہو، ان سب کی مفت بجلی ختم کر دی تھی، اور وہ مفت بجلی کی مد میں ان کو جتنے یونٹس ملتے تھے اتنی ہی رقم ان کو ان کی تنخواہ میں شامل کر دی تھی، جس کو ہم مونیٹائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ افسران جو ہیں وہ چلے گئے عدالت، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے جو ایک جج ہیں جسٹس جوید اقبال ویس، انہوں نے وفاقی حکومت کا یہ جو درخواست ہے اس کا کہ یہ سرکاری افسران کے فری یونٹس ختم کیے جائے وہ ایکسیپٹ کر لی، اور جو پاور سیکٹر کے بعض افسران گئے تھے ان کی درخواست مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کے فری یونٹس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں لگایا گیا، زیادہ تعداد ان کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ یہ حکومت کا ایک انتظامی فیصلہ ہے، اور پاور سیکٹر اور یہ جو بجلی تقسیم کار کمپنیاں ہیں وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، اور وفاقی کابینہ کے ذریعے چونکہ یہ سارا کچھ کیا گیا جس کا وفاقی کابینہ کو اختیار حاصل ہے، تو لہٰذا یہ بالکل درست فیصلہ ہے وہ انہوں نے، اور اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ بالکل نہیں بنتا۔ تو یہ ایک اچھا ایک فیصلہ جو ہے کہ افسران کی جو وابڈہ افسران اور پاور سیکٹر کے افسران کے فری یونٹس جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان کو نقصان تو ہوا کوئی نہیں، فری یونٹس ختم کرنے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، جتنے وہ پیسے لیتے تھے، یعنی کہ جتنے یونٹس وہ 200 یا 300 اس کا جتنا پیسہ بنتا تھا، جتنے بھی یونٹس لیتے تھے اس کے برابر ان کو جو ہے ان کی تنخواہ میں وہ پیسے ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے۔ مفت بجلی ان کی ختم کرتے کیونکہ وہ آگے بیچ دیتے تھے، اب وہ یہ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ ختم کر کے اس کو وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور اس کو سراہا ہے کہ ایک اچھا یہ فیصلہ ہے، اور واقعی ایک اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر یہ ملازمین کے بھی ختم کر دیتے تو اچھی بات تھی، بہت مجھے اب اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی مراد بھی ایک وفاقی سیکٹری کے برابر ہے، اور ان کی تنخواہیں بھی بہت 5,21,000 ماہانہ تنخواہ ہے، 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے کا جناب وہ ٹریول واؤچر ہیں، فضائی سفر ہے، ٹھیک ہے، وفاقی سیکٹری کے برابر دیگر مرات ہے۔ اس کے اوپر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے اگر آپ واقعی کفایت شعاری چاہتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی جو ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بڑے بابو تھے، بڑا تو اچھا فیصلہ ہے، اور اس کو پاور سیکٹر اور اس کے جو وزیر ہے ویس لغاری انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کی ہے، چونکہ کابینہ اس کی آلریڈی منظوری دے چکی تھی، چیلنج ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ فیصلہ جو چیلنج ہوا تھا اور اس میں جو ملازمین کا جو افسران جو چیلنج کرنے والے تھے ان کا موقف رد کیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے اور اس سے سرکاری افسران کو کسی قسم کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، تو لہٰذا ان کا جو سرکاری یونٹس ختم کرنے کا فیصلہ تھا وہ بالکل جو تھا وہ درست تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔